محرم اصل میں چاند کا، عربی کا یا اسلام کا ایک نیا مہینہ ہے جس کا پورا نام ہے محرم الصفر، یعنی حرمت والا سفر۔ پھر دھیرے دھیرے اسے محرم ہی کہا جانے لگا، جس میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے خاص طور پہ جنگ۔ خاص مہینے ہوتے ہیں جن میں جنگ اسلام کے پہلے بھی حرام تھی عرب اور آس پاس علاقوں میں، ویسے ہی اسلام میں بھی ان مہینوں میں جنگ وغیرہ کو اور بہت سی غلط چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، یعنی کہ اس سے روک دیا گیا۔ سب کا اس میں اتفاق ایک مت تھا کہ محرم میں یا ایسے چند مہینوں میں، رمضان، محرم وغیرہ، ان میں جنگ وغیرہ ایسی بہت سی خرافات، غلط بات نہیں کریں گے۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی اس میں بہت سے بڑے واقعات ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں محرم کے مہینے میں ہیں۔ کسی کا جنم دن، پیدائش، اور کسی کی اس دنیا سے وصال، رخصت، رب کا وصال، کیونکہ نیک بندوں کو اسلام میں یہ نہیں مانا جاتا کہ صرف وہ اس دنیا سے گزر گئے، بلکہ اس دنیا سے گزر کر اپنے پیارے رب سے مل لیے، تو ملنے کو وصال کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اکثر شاعریوں میں آپ نے سنا ہوگا، وصال یار، یہ وہی وصال ہے۔ اور خاص کر محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کا اسلام میں اور اس سے پہلے بھی بہت بڑا مقام ہے۔ تمام آسمان اور زمین بنے، اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن حشر کا میدان لگے گا، حساب کتاب کا دن بھی یہ مانا جاتا ہے۔ اور اسی دن بہت سے نبیوں جو اسلام کے پہلے بھی مانے جاتے تھے، عیسائیوں میں، یہودیوں میں اور وغیرہ، ان کو بھی بہت سی نعمتیں، جیت اور کامیابی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سب کا اس دن سے بہت بڑا تعلق ہے۔ محرم کے اسی 10ویں دن عاشورہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، جب انہیں جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دیا گیا تھا، اور 300 سال تک وہ ادھر ادھر بھٹکے اور توبہ کرتے رہے۔ اور یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے دور جا رہے تھے، تو انہیں سمندر میں ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، اور بہت دنوں تک اپنے پیٹ میں ہی یونس علیہ السلام کو لے کر پھرتی رہی۔ پھر اللہ کے حکم سے اس ہی عاشورے کے روز 10ویں دن محرم کے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر کنارے پر نکال دیا۔ اور اسی دن نوح علیہ السلام جو ایک بہت بڑی کشتی میں اپنے بلانے پر آ جانے والے لوگوں کو، سارے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو لے کر سوار تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طوفان جو دنیا بھر میں یا پھر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں آیا تھا اور سب کچھ ڈوب گیا تھا۔ صرف نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر، پانی جہاز پر سوار لوگ ہی بچ پائے تھے۔ بہت دنوں تک یہ طوفان بھی رہا۔ اس کے بعد جب وہ طوفان رکا تو اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کنارے پر آ کر لگی۔ یہودیوں میں مانے جانے والے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے اسی عاشورے کے دن نجات ملی۔ اللہ کے حکم سے جب سمندر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک، اپنے لکڑی کو مارا، تو سمندر نے انہیں اور ان کے لوگوں کو تو راستہ دے دیا، لیکن جب ان کے گزرنے کے بعد پیچھا کرتا ہوا فرعون اور اس کی فوج سمندر کے اسی راستے سے آنا چاہی، تو وہ ڈوب گئی، برباد ہو گئی۔ اور وہ فرعون ڈوب گیا جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں بھگوان ہوں۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے ڈوبتے وہ بھی کہنے لگا کہ مانتا ہوں کہ اللہ ایشور کے سوا کوئی پوجنی، عبادت کے لائق نہیں، لیکن اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مسلمان اور یہودی دونوں ہی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اپواس، فاسٹ، اپنی انہی ملی نعمت و انعام کی وجہ سے۔ لیکن مسلمان 9 کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یعقوب پیغمبر، جنہیں یہودی اسرائیل کہتے ہیں، جن کے نام سے ان کا دیش اسرائیل بنا ہے، وہ اپنے بیٹوں سے ایک بہت لمبی جدائی کے بعد اسی دن ملے۔ یہاں تک کہ ابراہیم، جن کو عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں ہی اپنا بہت بڑا پیغمبر اور اسرائیلیوں اور عربوں کی نسل کا بڑا بھی مانتے ہیں، ان کو جب ایک بہت بڑی آگ میں پھینکا گیا گلیل بنا کر، تو ان کے لیے اس دن وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ایسا کہ اس کے اندر وہ آرام سے کھاتے پیتے گھومتے رہتے۔ اور انسان پرجاتی کے شروع کے ایک بہت بڑے پیغمبر ادریس علیہ السلام کو، ادریس ان کا نام تھا، انہیں آج کے دن رب نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا، اور وہ آج تک وہاں زندہ ہے، تا قیامت رہیں گے۔
اور صالح علیہ السلام کو ایک چمتکاری اٹھنی دے کر ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ اب مسلمانوں کا جو ایک سب سے بڑا خاص اس محرم اور عاشورے کے دن سے لگاؤ ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ اس روز پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سلامتی ہو کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ راضی ہے، کو مسلمان کہنے والوں ہی کچھ لوگوں نے، جن کی آنکھوں میں اندھی پٹی لالچ کی ہوس کی پڑی تھی، انہوں نے دولت شہرت اور راج پاٹ کی لالچ میں انہیں مظلوم کر شہید کر دیا، ان کا پانی روکا، کھانا روکا، ان کے چھوٹے بچوں کو مارا، ان کے خاندان کو مارا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر، کئی دن تک بیچ ریگستان میں روک کر انہیں آخر میں اپنے برے شہنشاہ جو برے کام کرتا تھا اسلام اور مسلمانوں پر اس کی خلافت کو، اس کے راج کو نہ قبول کرنے نہ ماننے کے کارن مار دیا، شہید کر دیا، وہ بھی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، اس سجدے میں ہی ان کی گردن کو ان کے جسم مبارک سے الگ کر دیا۔ حالانکہ جس شہنشاہ کے لیے یہ سب ہوا، اس نے بعد میں انکار کیا کہ یہ سب میرے حکم سے نہیں ہوا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب راج اس کا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بنا حکم کے یہ سب ہوا ہو۔ امام حسین اور ان کا کنبہ 72 لوگوں کا تھا، جو اس وقت سفر پر تھا، مدینہ عرب سے آ رہا تھا، اور کوفہ عراق کے پاس جو آج کربلا کہا جاتا ہے، اس جگہ پر روک کر انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا، اور جبراً انہیں اپنے یزید نام کے بنو امیہ گھرانے امیہ قبیلے کے، ان کے ابا کا نام حضرت معاویہ، خود گھوشت شہنشاہ کی شہنشاہت خلافت قبول کروانے کے لیے یہ بڑا گناہ کرا گیا، اور اس کے ہی 90 دن کو تسوہ کہا جاتا ہے۔ 90 دن ہی یہ فوج جنہوں نے امام حسین اور ان کے کنبے کو بیچ ریگستان میں روک رکھا تھا، اور آخر 3 دن تک ان کا کھانا پانی تک بند کر دیا، پانی کی ایک ایک بوند کو ان کو ترسنے پہ مجبور کیا۔ ان لوگوں نے 90 دن ہی امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے تیسے بات بن گئی، اور ایک دن انہوں نے مہلت دی کہ لڑائی روک دی جائے، اور 90 دن امام حسین اور ان کے ساتھیوں، ان کے گھر والوں، ان کے ساتھ جو عورتیں، بچے، بھائی وغیرہ تھے، ان لوگوں نے رات بھر عبادت میں، دعاؤں میں، نماز اور قرآن کی تلاوت میں گزاری۔ پھر 10ویں روز عاشورہ کے دن ایسا سجدہ ہوا کہ اس سجدے سے کبھی گردن نہیں اٹھی، اور آج تک وہ سجدہ ساری دنیا کو چلا چلا کر اعلان کر رہا ہے کہ سجدہ صرف اللہ ایشور کے سامنے کیجیے، اور کسی بھی باطل، کسی بھی برے، کسی بھی جھوٹے کے آگے سر مت جھکائیے، چاہے اپنی گردن کٹوا لیجیے۔ اپنی ہی نہیں دوستو، چھوٹے سے اپنے بیٹے علی اصغر، دودھ پینے والے اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر جب وہ نکلے پانی کے لیے تو تیر آ کر اس کے گلے میں لگا، انہوں نے اف نہ کہا۔ یہ بڑا دل، یہ بڑا جگر، سچ کی راہ میں قربان ہونے کا، غلط کے آگے نہ جھکنے کا، یہ حوصلہ، یہ ہمت جس کو ساری دنیا سلام کرتی ہے، صرف مسلمان نہیں، بہت سے لوگ ہیں بہت سی جگہ میں جو امام حسین کو بہت 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 مانتے ہیں، کربلا کو مانتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ سچ کا، برے کے آگے سچ کے نہ جھکنے کا پیغام ہے، برے کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنے کا پیغام ہے، سچائی کے لیے، تاکہ دنیا میں سچائی قائم رہ جائے، اس کے لیے اپنا ہی نہیں اپنوں کا خون بہا دینے کا، بھوکے پیاسے 3 دن پانی کی ایک ایک بوند کے لیے رکے رہنے تک کا نام ہے۔ بھوک سے، پیاس سے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی غلط کے آگے سر نہ جھکانا، غلط کو قبول نہ کرنا۔ اگر وہ برا اس سمے خلیفہ مسلمانوں کا کہلاتا تو مسلمان بھی انہی برائیوں میں، شراب خوریوں میں اور غلط چیزوں میں لگ جاتے، وہ غلط کو غلط نہیں مانتے، دنیا میں برائی پھیلتی، تو ایسوں کے آگے سر نہ جھکانا، ایسوں کو مسلمانوں کا بڑا قبول نہ کرنا،
یہ سکھایا امام حسین نے، جس سے ہر قوم کو سبق لینا چاہیے کہ ہم کوئی بھی دھرم، کوئی بھی ذات کے ہو، اپنا بڑا کسی غلط کو، کسی برے کو، کسی بھی دنیا دار کو، دنیا کے لالچی ہوس کے پجاری کو نہ بنائیں۔ اس کے بدلے ہماری شہنشاہت جاتی ہو، ہمارا پیسہ جاتا ہو، ہمارا خاندان جاتا ہو، ہمارا شہر چھوٹتا ہو، ہمارا گھر چھوٹتا ہو، ہمارا دیش چھوٹتا ہو، چاہے ہماری جان جاتی ہو یا ہمارے بچوں کی، ہمارے اپنوں کی جان جاتی ہو، لیکن ہم جھوٹ کو اور غلط کو قبول نہ کریں۔ یہ بڑی بات ہے، یہ سچی بات ہے، اس سے ہی دنیا میں سچائی اور اچھائی قائم رہے گی۔ جیسے کہ امام حسین نے اپنا سر کٹا کے سچائی کو جتا دیا، اور وہ اتنی بڑی جیت، اتنی بڑی فتح آج تک دنیا میں منائی جا رہی ہے اور ہمیشہ جاتی رہے گی انشاءاللہ، اگر ایشور چاہے، اور بے شک ایشور اچھائی چاہتا ہے۔ اگر آپ ہم میں اتنی ہمت نہیں تو کم سے کم ہم اپنی طرف سے غلط نہ کریں، سچ کو نہ دبائیں، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی لالچ، کسی بھی ہوس کے لیے نہیں۔ اور آخر اس یزید کا بھی شہنشاہت، خلافت کتنے سال رہی؟ صرف 3 سال، 4 سال بس، 680 سے 683 عیسوی تک اس کی خلافت قائم رہی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے اپنے بیٹے نے اس کا راج پاٹ، اس کا تخت قبول نہیں کیا، ایسی خلافت کو ٹھوکر مار دی، کہا کہ اس سے امام حسین کے اور ان کے لوگوں کے خون کی بو آتی ہے۔ یہ ہے بڑی شان امام حسین کی، یہ بڑا مرتبہ عاشورے کے دن کا اور محرم کے اس پاک مقدس حرمت والے مہینے کا۔ محرم ایک نیا سال ہے، نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے اس کی خوشی ہے، لیکن عاشورے کا دن بڑے انعام والا، بڑی بات والا، بڑی عظمت والا ہے کہ اتنے نبیوں، اتنے پیغمبروں، اتنی قوموں کو اس میں انعام ملا، برائیوں سے نجات ملی، برائیوں سے سچائی کی جیت ہوئی، اور آخر میں ایک جیت پیغمبر کے نواسے کے ذریعے ایسی ہوئی کہ سچائی کی جیت ہوئی، اور صبر کی جیت ہوئی، اور اچھائی کی جیت ہوئی کہ دیکھو، کمزور ہو کر، صبر والے ہو کر تم کٹ تو سکتے ہو، لیکن سچائی نہیں مٹے گی، تم مر کر بھی سچائی کو اور اچھائی کو زندہ کر دو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جتا دو گے، اور برائی زندہ رہ کر بھی مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پلید ہو جائے گی، جیسے کہ یزید کا نام ہی یزید پلید پڑ گیا، اور دنیا بھر میں آج لوگ اس کے نام پر تھوکتے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا، سب اچھائی اور امام حسین کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا کام، یہی ہمارا مشن، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہی انسانیت کی جیت ہے۔ اس ہی سے ہر آزادی کے بڑے مت والوں نے سبق لیا، جیسا کہ گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے امام حسین اور ان کے 72 مل جائے تو میں چند دنوں میں ہی آزادی ان انگریزوں سے حاصل کر لوں گا۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مالک مجھے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ سچ بولنے، سچ کو سمجھنے، اور پھر صرف عاشورے کی دعا عاشورے کے دن پڑھنے سے انسان سال بھر موت تک سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچا رہتا ہے۔